السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الی الملائی ان سرداروں کی طرف یا اس جماعت کی طرف من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھا من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ جس وقت قالوا انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی کے لیے ابعث کہ آپ مقرر کر دیجئے لنا ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ نقاتل تاکہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں قال تو اس نبی نے فرمایا حل عصیتم تم سے امید تو یہی ہے کہ ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے علیکم تم پر القتال لڑنا اللہ یہ کہ نہ تقاتلو تم لڑو گے قالو تو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہو گیا ہے ہمیں اللہ یہ کہ نہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقد اور حالانکہ تحقیق اخرجنا نکال دیا گیا ہمیں من دیارنا ہمارے ہی گھروں سے وابنائنا اور اپنے ہی بیٹوں سے فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال لڑنا تولو تو وہ سب پھر گئے الا قلیلا منہم ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ واللہ اور اللہ تو علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس دور کا ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے آ کے جہاد کی بات کی تھی۔ یہ نبی سمویل علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اور ان کے دور کا ایک رواج تھا کہ جو نبی ہوتا وہی حاکم ہوتا تھا اور وہی سیاست میں بھی آگے ہوتا تھا اور دینی احکام میں بھی، یعنی ہر قسم کا کام اسی کے فرمان اور حکم کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ اب یہ لوگ اپنے مقدمات بھی انہی کے پاس لے کر آتے، تو اسی طرح ایک مقدمہ ایک بات یہ لے کر آئے کہ آپ تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جنگ کریں، اپنے گھروں کو اپنی بیوی بچوں کو آزاد کرا کے اپنے شہر میں رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم سے امید یہی ہے کہ اللہ تقاتلو تم جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بزدل لوگ ہو، تم نافرمانی کرو گے اور بزدلی دکھاؤ گے۔ انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ لڑیں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں تو ہم سے ہمارے گھروں کو چھین لیا، ہمارے بیٹوں ہماری بیوی بچوں کو چھین لیا، ہم ضرور دشمن سے یعنی جالوت سے ہم ضرور لڑیں گے۔ اب نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ انہی میں سے طالوت کو بادشاہ بنا دیجیے۔ دراصل بنی اسرائیل میں بات تو یہی چل رہی تھی کہ نبی ہی حاکم ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے نا ارد گرد سے دیکھا کہ دوسری قوموں کے بادشاہ بڑی ٹھاٹ باٹ والے اور بڑے چودھری قسم کے ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی چاہا کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ہی بادشاہ ہونا چاہیے۔ بات اندر کی یہ تھی، اس وجہ سے یہ آئے تھے کہ کوئی ایسا ٹھاٹ باٹ والا بادشاہ ہوگا ہمارا، اس کی ہم ماتحت رہ کے جہاد کریں گے،
مطلب بس اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں تھیں، تو انہوں نے آ کر کہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیاوی زیب و زینت یا آرائش یا ٹھاٹ باٹ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تقوی کو دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کا تقوی سب سے زیادہ رکھتا ہے دل میں۔ اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا، وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد تحقیق اللہ تعالیٰ نے تحقیق باعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے طالوت طالوت کو مالی کا بادشاہ۔ قالو تو انہوں نے کہا انا کیسے یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے یعنی طالوت کے لیے الملک بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن اور حالانکہ ہم احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہی کے منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں وہ دیا گیا، ساعتن وسعت من المال مال سے۔ قالت اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور اس نے زیادہ دیا ہے اس کو، بسطتاً کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تحقیق اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، طالوت جسم کی قوت اور ایمان اور علم کی قوت میں ان سب سے زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر اس غریب بندے کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہم لوگ جو چودھری قسم کے سردار قسم کے لوگ ہیں، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ علم میں تم سے زیادہ ہے، جسم کی قوت میں تم سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہ تقوی میں تم سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر بادشاہ کے طور پر چن لیا ہے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ طالوت ہم پر بادشاہ بن گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ اب نبی نشانی بیان کرنے لگے ہیں اگلی آیت میں، وقال اور کہا لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیت ملکی ہی اس کی بادشاہت کی نشانی، ان یہ ہے کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت ایک تابوت، صندوق، فیہ جس میں سکینت تمہارے لیے سکینت ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت اور باقی چیزیں ہوں گی، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ گئے تھے، آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو، الملائکۃ فرشتے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیۃ البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو نشانی مقرر فرمائی وہ یہی مقرر فرمائی کہ طالوت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو اژدہا بن گئی تھی، وہ والی لاٹھی یعنی ایسا وہ اس میں موجود ہوگا، وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ ہوں گی، اور
وہ تورات جو نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا وہ موجود ہوگا۔ اس طرح کی نشانیاں تھیں جو یہ ان کے درمیان صندوق سکینت والے کے نام سے مشہور تھیں، جس کو یہ سکون والا صندوق کہا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو سامنے اس کو رکھتے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیا کرتے۔ تو اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنگ میں دشمن ان پر غلبہ پا گیا اور وہ تابوت چھین کے ان سے لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ جو چھینا ہوا تابوت ہے نا وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ ظاہری نشانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو حاکم مقرر کرنے کی۔ اب ہوا یہ کہ جس بستی میں یہ تابوت پڑا ہوا تھا اس میں کوئی وبا پھیل گئی، اور انہوں نے سوچا شاید تابوت کی کوئی نحوست ہے، اس وجہ سے کوئی وبا پھیلی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک بیل گاڑی پر تابوت کو رکھا اور ویرانی کی طرف ہانک دیا۔ اب وہاں سے فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانکا اور ان کے شہر میں لے آئے اور بنی اسرائیل کے پاس طالوت کے گھر کے سامنے آ کے چھوڑ دیا۔ رات کے وقت جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آ چکا ہے تو انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا اور اس بات کو مان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہی ہم پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی وہ بات جو ان پر آئی تھی کہ ان کنتم مؤمنون، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو تم پر یہ نشانی پہنچ جائے گی۔ وہ نشانی ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔